ابو لہب رسول اللہ کا چچا ہے اور حضور پاک کی دنیا میں میلاد پر خوشی منانے والا بھی ہے، خرچ کرنے والا بھی ہے۔ مال خرچ کرنا بڑی بات ہوتی ہے، حضور پاک کے میلاد پہ تو ابو جہل نے مال بھی خرچ کیا ہے۔ سویبہ نامی باندی ہیں، بعد میں ان کا دودھ پینے کی روایت بھی آتی ہے رسالت مآب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اس باندی کو ابو لہب اس خوشی میں آزاد کر رہا ہے کہ میرا بھتیجا پیدا ہو، لیکن کیا بات ہے، ابو لہب مال بھی خرچ کر رہا ہے، اعتقتو کی کہہ کر ایک مقام بھی لے رہا ہے، نام بھی بنا رہا ہے معاشرے میں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ چچا ہونے کے باوجود یہ بندہ رگڑا گیا ہے۔ قرآن نے بائی نیم ود فیملی اس پر لعنت کی ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب کہہ کے ود فیملی اس کو جہنمی کہا ہے۔ وجہ کوئی بدصورت بھی نہیں تھا، بڑا خوبصورت۔ آپ کو پتہ ہے ابو لہب یہ اس کی کنیت ہے، نام اس کا عبد العزیٰ ہے۔ یہ عبد العزیٰ کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ ہمارے معاشرے میں کسی کی خوبصورتی بتانی ہو تو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں کہ چند ٹکڑا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں چاندر دا ٹکڑا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے آپ کی اور ہماری سرائکی میں، تو ہم چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عرب کا قدیم معاشرہ کسی کی حسن کو بیان کرنے کے لیے آگ کے شعلے سے تشبیہ دیتا تھا۔ ابو لہب یہ تو آگ کے شعلے کی طرح خوبصورت اور چمکتا ہوا ہے، یوں کہتے، پھر بھی یہ جہنمی بنے، اس کا مال بھی ختم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ آمد پہ خوش ہوا تھا، مقصد آمد کو ابو لہب نے ٹھکرا دیا تھا۔ یہ وہ بے ایمان تھا جب رسالت مآب علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے دعوت اللہ، دعوت الدین اور شریعت اسلامیہ کی طرف، اسلام، دین، مذہب، ایمان، احسان، قرآن کی طرف بلانے کا اعلان فرمایا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے حضور پاک نے دعوت ارشاد فرمائی، تو سب سے پہلے جس کا ہاتھ زمین کی طرف گیا اور اس نے پتھر اٹھا کر دے مارا وہ یہی ابو لہب تھا۔ رحیم یار خان کے غیوروں، مجھے ایک بات بتانا، جب سگا چچا جو مال خرچ کرتا ہے بچپنے میں اپنے بھتیجے پر، وہ چچا جب مارنے پہ تل جائے برسر چوک، غیر چھوڑے گا؟ جب لڑائی ہو کسی کی اور چچا مارنے لگ جائے، غیر چھوڑیں گے؟ تو یہ وہ بے ایمان ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ کیوں؟ اس نے کلمہ طیبہ کا جو حضور پاک کی آمد کا مقصد ہے اس کا انکار کر دیا، اور ایک جملہ بولا، تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا۔ میری زبان میں تو جرت نہیں ہے میں اس کا ماحقہ ترجمہ کر پاؤں جو اس نے کتنی بڑی بے ایمانی کی۔ جواب میں رب نے تبت یدا ابی لہب وتب اتارا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بے ایمان تو رسول اللہ کے لیے جملہ کہتے ہیں، کہا ایک نہیں دونوں ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کمایا تو نے تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ سیصلی نارا ذات لہب، پھر انتظار کر، ویٹنگ لسٹ میں ہے تو اس آگ کے لیے، ذات لہب، تجھے ابو لہب کہتے ہیں، وہ ذات لہب بلیزنگ فائر، بھڑکتی آگ ہے جو تجھے وہاں ڈالا جائے گا۔ اکیلے؟ جی نہیں، وامرأتہ حمالۃ الحطب، ود فیملی، جو ان کے گناہوں میں اس کی بیوی ساتھ ام جمیل شریک ہے وہ بھی۔ اچھا، کہا جی ہاں، انہیں ڈالا جائے گا۔ اور سنیں، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور خالی ڈالا نہیں جائے گا بلکہ اس عورت کی گردن میں رسی لٹکائی جائے گی، یعنی ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، جب تک مرے نہیں اور پھر دوبارہ زندہ، پھر مرے نہیں پھر دوبارہ زندہ، یوں پھانسی دی جائے گی۔ یہ یہ جو ہے نا آخرت کا معاملہ ہوگا۔ اس طرح اس کے ساتھ، کیوں؟ اس نے آمد کا انکار کیا ہے۔